الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو کہ بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی غفور رحیم ہے۔ آج کا ہمارا عنوان جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ بہت ہی اچھا عنوان ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس میں صرف ان کے لیے ہی نہیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں، یہ تمام طبقات کے لیے ہے، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عیسائی برادری سے ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ان کا مذہب ان کا کسی بھی برادری سے تعلق ہے، لیکن یہ عنوان سب کے لیے ہے اور سب کے لیے جو ہے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو آج کا ہمارا عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ آور نیو ایئر، ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور نیو ایئر۔ تو آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں نیا سال مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں ہم سب کو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی عزیز رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، یا ہمارے بچھڑے ہوئے کوئی رشتہ دار، یا بچھڑے ہوئے کوئی بھی جو کہ بیرون ملک جا چکے ہیں، جو کہ اپنے وطن ابھی واپس نہیں آئے، یا وہ کسی سے ابھی تک ملے نہیں ہیں، تو ان سب سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے، یہ ایک التجا ہے کہ آپ سب کو بہت بہت ایک تو نیا سال مبارک ہو۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس نئے سال میں یہ ارادہ کر لیں، اگر آپ 2023 میں کسی کو منا نہیں پائے تو آج یہ ارادہ کرتے ہیں مل کے کہ آج اس نئے سال کو اس بابرکت انداز سے شروع کریں گے کہ اپنے پچھلے سال میں کی گئی جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری زندگی میں برکت آئے، ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، اور ہم اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا سائن اور سمٹمز دے سکیں اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اور اپنے رد عمل سے، اور اپنے پریکٹیکل انداز سے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے، اور آج کے اس عنوان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ دیکھیں، پچھلا سال جو تھا وہ گزر گیا، اب ہم نے اپنے ماضی کو لے کر پریشان نہیں ہونا کہ اوہو اللہ ہمارا تو پچھلا سال گزر گیا، میں نے اس سال میں کچھ نہیں کیا۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور زندگی کا ایک نیا دن دیا ہے، ایک نیو لائف دی ہے ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں بھی برکت ڈالے، تاکہ ہم اپنی کریکشن کر سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکیں، کیونکہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، کیونکہ کل انسانیت جو ہے سب ایک ہی بار دنیا میں آئے ہیں، دوبارہ کسی کو بھی زندگی نہیں ملنی۔ تو اس زندگی کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور یہ ارادہ کریں آج ہم، اور اس سال کو اس انداز سے شروع کریں کہ ہمارا پورا سال اس برکت سے گزرے، ایسی خوشیوں سے گزرے کہ ہماری زندگی میں کم سے کم مشکلات آئیں۔ کوشش کریں کہ نئے سال کا آغاز ہے تو نئے سال کے آغاز ایسے کریں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی چاہے تھوڑی سی ہو اس کی مدد کر دیں، کوئی روٹھا ہوا ہے تو اسے منا لیں، اگر کوئی رو رہا ہے تو کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ مسکرا دے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی مالی امداد نہیں کر سکتے تو صرف زبان سے یہ الفاظ ہی ادا کر دیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یقین مانیں یہ آپ کے الفاظ ہر اس بندے کی جو اداس ہے، جو پریشان ہے، جو کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ مسکان لے کے آئے گا۔ آپ یقین کریں کہ ایسی دلی خوشی آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ کا نیا سال جو ہے اس کی خوشی مزید اجاگر ہو جائے گی، اور اس کو چار چاند لگ جائیں گے، اور اتنا اطمینان اور سکون آپ کو ملے گا کہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دیں گے۔ اب آج میں بات کروں گی
جو ہماری عیسائی برادری ہے، جو ہمارے سکھ ہیں، ہندو ہیں، یا جتنے بھی مغربی ممالک میں رہنے والے ہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، کل انسانیت کی بات کر رہی ہوں، ہر ایک انسان جو دنیا میں آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ ان کو بھی میں ایک تو نیا سال کی مبارکباد دیتی ہوں، اور دوسرا ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں جس کو بھی وہ مانتے ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے، ہر ایک مذہب میں یہ بات ضرور بتائی جاتی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ انسانی ہمدردی کا ہر ایک انسان کو پتہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو میں ان سے بھی آج ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ وہ اپنا نیا سال اگر منا رہے ہیں تو دیکھیں اپنے دائیں بائیں کوئی ایسا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، چاہے تھوڑی سی ہی صحیح، اس کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی کو نیا لباس پہنا دیں۔ اگر آپ کسی خوشی میں اپنی خوشی منا رہے ہیں تو اس خوشی میں اس کو بھی شامل کر لیں جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جو اکیلا ہے، جو پریشان ہے، یا بہت سے ایسے اوورسیز لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں ہیں، تو ان کے پاس جو ہیں کوئی عزیز ہیں، کوئی دوست ہیں، یا کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پردیسی ہیں، تو میری ان پردیسی بھائیوں کے لیے بھی کہ ان کو بہت نیا سال جو ہے وہ مبارک ہو، جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اور وہ رزق کمانے کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک میں محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے رشتوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کا مزید خیال رکھیں کیونکہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے وطن میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رزق روزی کی تلاش میں۔ تو وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے نیبر ہیں، یا کوئی بھی ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اجر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اور مذہب ہے، آپ کسی اور مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ کے مذہب میں بھی تو آپ کا جس بھی آپ جو ہے وہ مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی کتابیں ہیں، جو بھی آپ کو درس دیا جاتا ہے، اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ انسانیت جو ہے سب سے پہلے اس کو دیکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کسی کا کس مذہب سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا مذاہب میں بندوں کو، یہ ہم لوگوں نے خود سے اپنا مذہب جو ہے وہ خود سے چنا ہے۔ ہمارے لیے سب انسان برابر ہیں، اور انسانی ہمدردی سب کے لیے ہونی چاہیے، سب کو خوشی میں شریک کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک فلسطین پر جو ہے، فلسطین کے جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی مشکلات دور فرمائے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اپنی مدد کرنے والا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے مصائب، ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیوں کو کم کرے۔ اور آج میری سب سے یہ التجا ہے، جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، یا کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کا انالیسس آج کریں بیٹھ کر، اور یہ انالیسس کریں کہ آپ نے کل کے دن کا آغاز اس پاسٹ والے جو ایئر گزر گیا ہے اس کی طرح نہیں کرنا، اس میں کچھ بہتری لے کر آنی ہے۔ اپنے گولز سیٹ کریں، اپنے گولز صرف اپنی جاب سے ریلیٹڈ، اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے، آپ کے گولز ایسے ہونے چاہیے جو ساری کائنات کے کام آئے۔ ایک اچھا انسان بنانے کا گول سیٹ کریں کہ میں نے بھی اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اپنا کچھ ایسا حصہ ڈالنا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں پیش ہوں تو میں یہ بتا سکوں میں اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے بھی اس کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے، جو اس کے بنائے ہوئے انسان ہے، اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے، اپنا پورا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ تو
آپ دیکھیں کہ کون سی غلطیاں، کون سی مسٹیکس ہم نے پیچھے کی ہیں اور ان سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ جس کسی نے بھی اس سال میں نیا کاروبار شروع کرنا ہے، کسی کے ایگزامز ہیں یا کسی کی کوئی شادی کا پلان ہے، کسی کے گھر نئے بچے کی آمد ہے یا ہو چکی ہے، یا کوئی بھی جو بھی نیک ارادہ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سچے دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی کا ایک نیا دن ہم سب کی زندگیوں میں لایا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ ہمیں ایک روز اور مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور پچھلی غلطیوں کو، پاسٹ کو پیچھے چھوڑ دیں اور آگے اچھائی کی طرف سوچیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اپنا پاسٹ نہیں چھوڑتا وہ پاسٹ میں ہی رہتا ہے۔ تو پاسٹ میں جو کچھ ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، آگے چلیں، آگے چلنے والوں کا استقبال بھی کریں، اور اپنے ذہن کو پازیٹیو سائڈ پر لے کے جائیں، نیگیٹیوٹی کو اپنے ذہن سے کم کریں۔ جب نیگیٹیو تھاٹس آپ کم کریں گے، پازیٹیوٹی اپنے اندر لائیں گے، تو دیکھیے گا کہ آپ کا جو موڈ ہے وہ کتنا پلیزنٹ ہو جائے گا، اور آپ خود سے اپنے اندر ایک اندرونی خوشی محسوس کریں گے۔ اور جو اندرونی خوشی جو ہے کسی انسان کی مدد کر کے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر آتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اچھے سے اچھا لباس پہن کر، کسی VIP گاڑی میں بیٹھ کر، کسی اعلیٰ کوالٹی کی کوئی بھی گھڑی لگا کر، یا کوئی اچھا والیٹ پکڑ کر، یا کوئی برانڈڈ جو ہے وہ جوتا پہن کر، یا کسی اعلیٰ جو ہے وہ ہائی کلاس لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو کسی کی چہرے پر مسکراہٹ لا کر، یا کسی پریشان حال کو تسلی دے کر، یا کسی کی مدد کرنے سے آئے گا۔ کیونکہ یہ ایک نیچر ہے، انسان کے دل کو سکون، جو انسان کی روح کو سکون ملتا ہے نا، وہ انہی چیزوں سے ملتا ہے۔ ہم نے یہ سکون اپنا مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ سب سے یہ بھی کروں گی کہ اس رات کو، جو آج نئے سال کی رات ہے، اس کو موسیقی میں، گانے سننے میں، پارٹیز میں، گیٹ ٹوگیدر میں، ایسی چیزوں میں نہیں گزاریں، بلکہ 2 نوافل اللہ تعالیٰ کے ہاں شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایک اور دن جینے کا دے دیا، اور ایک نیا سال میں ہمیں داخل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے اس موضوع سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی ضرور آئے گی۔ اسی سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔